العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صدر محفل واجب الاحترام حضور قبلہ پیر محمد حسن صاحب باروی، جناب محترم المقام حضرت علامہ عبدالجبار صاحب باروی، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. فقیر سے پہلے نہایت بصیرت افروز اور عقیدت و محبت سے لبریز گفتگو اور شریعت اور طریقت دونوں کا مجموعہ آپ سن رہے تھے. اللہ کریم حضرت کے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی اور اہل اللہ کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. فقیر نے آپ کے سامنے 21ویں سپارے میں سے پہلے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب تلاوت کریں اس کی جو قرآن آپ پر نازل کیا جا رہا ہے. قرآن شریف کو پڑھنے کے 4 مختلف طریقے اطوار قرآن و سنت سے ثابت. سب سے پہلا طریقہ ہے قرآن شریف کی صرف تلاوت کرنا. دوسرا طریقہ ہے قرآن شریف کو زبانی حفظ کرنا. تیسرا طریقہ ہے قرآن شریف کی تفسیر اور ترجمہ سمجھنا. اور چوتھا طریقہ ہے قرآن شریف پر عمل پیرا ہونا. بڑے آسان طریقے سے فقیر نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اپنا سبق سنانے کی غرض سے ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. ایک ہے قرآن شریف کی صرف ناظرہ تلاوت، دوسرے ہے قرآن شریف کو حفظ کرنا، تیسرا ہے قرآن شریف کی تفسیر اور ترجمہ سمجھنا، اور چوتھا ہے قرآن شریف پر عمل کرنا. ان میں سے پہلی چیز میں نے عرض کی صرف تلاوت کرنا. حفظ نہ ہو، معنی نہ آتے ہوں، عمل ہو نہ ہو، صرف تلاوت کرنا بھی کسی مسلمان کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں. یہ پہلا موضوع ہے ہمارا. اس سلسلے میں ایک آسان سی گزارش آپ کے سامنے رکھنے لگا. قرآن شریف صرف اور صرف دیکھ کر پڑھا جائے اور معنی اس کو نہ اس کا ہمارے کسی دیہاتی کو، کسی کسان کو، کسی ان پڑھ ماں بہن بیٹی کو نہ آتا ہو تو اسلام اور قرآن وہ کریم چیزیں ہیں کہ ایسے ان پڑھ بندے کو بھی قرآن کے فیض سے محروم نہیں رکھتی. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پوری دنیا کا عالم دین بن جانا فرض عین ہے؟ عالم دین بننا فرض کفایہ. تو جو عالم دین نہیں بن سکا وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، وہ بیچارہ اجمی ہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی، تو قرآن نے اپنے پاک کلام کے اندر اور لفظوں کے اندر اور حروف کے اندر وہ فیض رکھا ہے کہ بغیر سمجھے بھی جو پڑھتا ہے، اگرچہ سمجھ کر پڑھنے کا اجر زیادہ ہے لیکن بغیر سمجھے پڑھنے والا بھی فیض سے خالی نہیں رہتا. مثلا دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن شریف کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الف ایک حرف ہے
لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو فرمایا ٹوٹل الف لام میم پڑھنے والے کو 10 جمع 10 جمع 10 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ الف لام میم کا معنی ہر کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہے، یا بعض علماء کے قول کے مطابق اللہ اور اس کے رسول نے کسی خاص اپنے پیارے کو، کسی اہل اللہ کو، کسی صاحب اسرار پر اس کے راز کھولے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت اور غالب ترین اکثریت الف لام میم کا معنی سمجھنے سے قاصر ہے۔ معنی نہ سمجھنے کے باوجود ہر مسلمان جب الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ فیضی اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں میں شامل تھا، عالم دین تھے، مفسر تھے، باقی ان کے معاملات اللہ جانے۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر فیضی کے نام سے مشہور ہے، وہ نقطوں کے بغیر تفسیر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی تحت لکھتے ہیں ہوا سر اللہ، یہ اللہ کا راز ہے۔ دیکھیں اس میں نقطہ نہیں لگایا، بغیر نقطوں کے یہ تفسیر ہے، ہوا سر اللہ ہے، یہ اللہ کا سر ہے، راز ہے۔ اب وہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی دیا ہوا ہے، یہ بھی بات ساتھ رکھنا تھی، تو اس کو اس طریقے سے نقطوں کے بغیر حسن کے ساتھ لے آئے کہ لکھا ہوا سر اللہ مع الرسول، یہ اللہ کا راز ہے اپنے رسول کے ہمراہ۔ تو یہ بات ہمارے علماء نے قول مختار کے طور پر اہل اللہ نے بیان بھی کی ہے کہ یہ حروف مقطعات کا علم اگر صرف اللہ ہی کے پاس ہو اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو بھی نہ بتایا ہو، پھر حروف مقطعات کا نزول بہت ساری جہات سے لا یعنی ہو کے رہ جائے گا، لہذا ماننا پڑے گا کہ کم از کم اللہ نے اپنے محبوب کو اس کا راز ضرور دیا ہوا ہے۔ باقی تھوڑی سی تفصیل اور بھی ہے، ہم اپنے موضوع پر آنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال ہے، حدیث میں آتا ہے، بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھے گا اسے پورے قرآن کے ختم کا ثواب ملے گا۔ اب اس پر بھی ذرا غور کیجیے، ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھنے سے کیا 10 سپارے نمٹ جاتے ہیں؟ نہیں، پتہ چلتا ہے کہ جب صرف قل هو اللہ شریف پڑھنا 10 سپاروں کے برابر ہے، تو یہاں پھر اجر اور ثواب کا ترتب مرتب ہونا یہ معنی سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، اس لیے کہ جب بندہ ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے تو 10 سپارے بابا ترجمہ وہ سمجھ نہیں لیتا یا پڑھ نہیں جاتا، تو واضح ہو گیا کہ صرف اور صرف تلاوت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا فیض، اتنی طاقت، اتنی عطائیں سمو دی ہیں کہ صرف اور صرف 3 بار قرآن شریف قل هو اللہ شریف کو پڑھنا پورے قرآن کے ختم کے برابر ثواب دیتا ہے۔ میں دہرا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ترجمہ پڑھنے کی اہمیت کو گھٹا نہیں رہے، اس کا درجہ اس سے اوپر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ترجمے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، نہیں سر، ہم نے پہلے بھی یہ کہا ہے، اب دوبارہ کہہ رہے ہیں، ناظرہ پڑھنے کا فائدہ ہے، حفظ کرنے کا اور زیادہ فائدہ ہے، ترجمہ سمجھنے کا اور زیادہ فائدہ ہے، عمل کرنے کا اور زیادہ فائدہ ہے۔ سمجھایا تو یہ جا رہا ہے کہ ناظرہ پڑھنے کو بے فائدہ نہ سمجھ لیا جائے۔ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ جب تک قرآن شریف کا معنی نہیں ہوگا اس کا تلاوت کرنے کا کچھ مقصد اور کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے کچھ لوگ جو باہر دوسرے ملکوں میں ملائیشیا وغیرہ میں بھاگ کے جا چکے ہیں، نیٹ پر چھائے ہوئے ہیں، مستشرق قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کی نظمیں ہیں، ان کے گانے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف وہی لوگ ہاتھ لگائیں جو باوضو ہوں۔ میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، پاک آدمی ہی قرآن کو ہاتھ لگائے۔ اب اگر ترجمہ اور تفسیر ضروری ہوتا
تو صاف لکھا علماء نے کہ ترجمے اور تفسیر پر اگر آپ کی انگلی بغیر وضو کے لگ گئی تو گناہ گرفت نہیں ہے، لیکن قرآن شریف کے متن کے اوپر اگر تمہاری انگلی بغیر وضو کے لگ گئی تو یہ گناہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون کے منافی ہو جائے گا۔ تو یہ ٹچ کرنا بھی با طہارت ضروری ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ قرآن کے اپنے حروف اور اپنے الفاظ، حتیٰ کہ وہ سیاہی جس کے ساتھ تم نے قرآن لکھا ہوا ہے، اس سیاہی کا بھی ادب ہے، اس کا بھی احترام ہے، اور اس کو پڑھنے کا بھی کچھ اجر ہے۔ ہمارے موضوع کا ایک حصہ ڈیل ہوا، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ قرآن شریف کو حفظ کرنے کا اجر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن شریف کو حفظ کرنا پوری امت کے لیے فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی حافظ نہیں رہے گا، ہر علاقے والوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ اس علاقے میں کوئی بھی اگر حافظ نہیں ہوگا تو اس علاقے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یہ بات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں بھی لکھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شریف کو حفظ کرنے کے جو فوائد اور جو فضائل حدیثوں میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے درست ہیں۔ حافظ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، حدیثوں میں آتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ حافظ قرآن اپنی کئی پشتوں کو بخشوائے گا، یہ حدیثوں میں آتا ہے، یہ باتیں بالکل درست ہیں۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جب تیرا آخری لفظ والناس تیرے منہ سے نکلے گا تو اپنی دنیا کی رفتار کے ساتھ جنت میں پڑھ کر چلتا چلا جائے گا۔ جب تمہاری والناس ہوگی تو وہاں تیری منزل مقصود ہوگی، جنت کے تو اس رتبہ مقام پر جا گزین ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں نے ان شارٹ مختصر طریقے سے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں، یہ ساری باتیں درست ہیں، اور قرآن شریف کے حفظ کرنے کا فرض کفایہ ہونا بھی اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو قرآن پہنچایا ہے، اس قرآن کے ہم تک پہنچنے کا بنیادی دار و مدار حفاظ کے سینوں پر ہے۔ قرآن کو نسخے اور صحیفے کی شکل میں منتقل کرنے کی ضرورت محسوس ہی اس وقت کی گئی تھی جب بہت سارے حافظ شہید ہو گئے تھے۔ حفاظ کے شہید ہونے کو اس کے جمع کرنے کا سبب قرار دیا گیا، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود حافظ ہیں، اما عائشہ صدیقہ حافظہ ہیں، سیدہ زہرا پاک حافظہ ہیں، چاروں خلفائے راشدین حافظ ہیں، بے شمار صحابہ اکرام حافظ ہیں۔ جن 4 صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے قرآن کو نسخے میں جمع کرنا ہے، وہ سارے کے سارے حافظ تھے۔ 70 حافظ ایک جنگ میں جا کے شہید ہوئے، جن کے بعد یہ تحریک پیدا ہوئی کہ قرآن کو ایک نسخے کی شکل میں لکھا جائے۔ قرآن کا بنیادی دار و مدار، اس کی حفاظت کا سارے کا سارا ڈیپینڈنس وہ سب کا سب حافظوں کے سینوں پر ہے۔ اور اس وقت بھی اگر کوئی دنیا میں قرآن کی حفاظت کا منظر دیکھنا چاہے تو رمضان کے مہینے میں گلی گلی مسجد جب مسلمان قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، ایک امام سنا رہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی بطور سامع اہتماماً اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اگلا پڑھتا ہے، پچھلا سنتا ہے، باقی سارے کے سارے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ ایمان افروز منظر دیکھ کر ایمان والوں کے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ دنیا کی کسی اور کتاب کو اللہ نے یہ اعزاز نہیں بخشا۔ اس وقت پوری دنیا میں آسمانی کتابوں کے اصل الفاظ تک محفوظ نہیں ہیں، ان کی اصل زبان، جس زبان میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، عبرانی ہو یا سریانی ہو، وہ زبانیں اس وقت دنیا کے کسی کونے میں باقاعدہ طور پر ملکی سطح پہ بولی تک نہیں جا رہی۔ ان زبانوں کا نام و نشان اور وجود مٹ چکا ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جو اپنی اصل عربی زبان کے ساتھ محفوظ بھی ہے۔ عربی زبان عرب اور عجم میں بولی سمجھی اور سیکھی سکھائی تک جا رہی ہے، اور اب تو یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ انگریزی کی گرامر کو عربی کی گرامر کے مطابق ڈھالنے کے لیے انگریز متحرک ہو چکے ہیں، اور پچھلے چند سالوں سے وہی جملہ خبریہ اور وہی جملہ انشائیہ وغیرہ اس وقت انگریزی میں بھی شامل کیے جا رہے ہیں۔ یہ انگریزی جاننے والے سمجھ رہے ہوں گے، بالکل میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، یہ بات ایسا ہی ہے۔ تو
عربی کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑ چکے ہیں، اس لیے کہ عربی جیسی گرامر دنیا کے اندر کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ اور جبریل امین وہ بھی قرآن کے حافظ، اب انتہا ہے کہ نہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی پیاری شہزادی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آخری ٹائم ہے آقا کا اپنے قریب بلایا، تو آپ نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی، تو یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اما سیدہ زہرا پاک رونے لگی، تو پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا تو آپ نے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی، سیدہ پاک پھر ہنسنے لگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاس تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی جس پر آپ ایک دفعہ روئی تھیں دوسری بار ہنسی تھیں؟ تو سیدہ پاک نے اماں جان کو عرض کیا کہ اماں جان، پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ہر سال میرے پاس جبریل آتے تھے اور ہر سال قرآن کا دور ہوتا تھا، میں سناتا تو وہ سنتے، وہ سناتے تو میں سنتا تھا، اور اس سال حضرت جبریل امین نے مجھے 2 بار قرآن کا دور کرایا ہے، اس سے میں سمجھ گیا ہوں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، لیکن میرے تمام اہل بیت میں سب سے پہلے میری پیاری بیٹی آپ مجھ سے ملو گی، میرے بعد سب سے جلدی وصال آپ کا ہوگا۔ سیدہ پاک نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی بات سنی تو سیدہ فرماتی ہے میں اس بات پر روئی تھی، اور پھر جب ہنسی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک دوسری بات فرمائی تھی۔ یہاں حدیثیں 2 قسم کی آتی ہیں، ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ میرا وصال ہو جائے گا تو آپ رو پڑیں، اور جب آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ میرے پاس آؤ گی تو آپ ہنس پڑیں، اس بات پر بھی ہنسنا مذکور ہے اور ایک اور بات پر بھی ہنسنا مذکور ہے۔ بہرحال مقصود کیا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ ہیں، جبریل امین قرآن کے حافظ ہیں، بے شمار صحابہ اکرام اور صحابیات قرآن کے حافظ ہیں، اور قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے وہ انہی حفاظ کے سینوں کو اس کا محفظ بنایا ہوا ہے۔ اور جو میں نے کہا کہ قرآن شریف کو حفظ کرنا فرض کفایہ، ہر دور میں اس کے حافظ ہونا واجب ہے، امت پر لازم ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، بعض جدید ذہن کے لوگوں میں یہ بات ابھرتی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ وہم اور گمان جنم لیتا ہے کہ اس وقت پریس کا دور ہے، قرآن شریف چھاپا خانوں پہ چھپ رہا ہے، اس کو حفظ کرنے کی ایسی احتیاط اور محتاطی ہونی نہیں چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1 وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا طریقہ کار ہے کہ رمضان شریف میں قرآن سنا اور سنایا جائے، اس کے دور کیے اور کرائے جائیں، اس سنت کو ترک کرنا لازم آتا ہو تو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے ایسی عظیم سنت کے تارک بن بیٹھیں۔ دوسرے نمبر پر ان پریسوں کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ ساری کی ساری اس وقت جو آپ کے سامنے مشینری چل رہی ہے، جس ماحول میں آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیداوار ہے بجلی کی، یہ آپ کا جو گھوپا لگا ہوا ہے یہ بجلی کی ساری پیداوار، یہ اسپیکر بجلی کی وجہ سے ہے، یہ لائٹیں سب بجلی کی وجہ سے ہیں، جتنے یہ قالین بنے یہ سب بجلی پہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ چیز اگر بیچ میں سے کھینچ لی جائے تو سارے کے سارے نظام اور سارے کے سارے پریس اور چھاپا خانے گئے اور تاریخ کا کچھ پتہ نہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی بھی وہ دور ختم نہیں ہوا، کورونا کا زمانہ، اس قسم کی کوئی بیماری، کوئی مرض، کوئی امتحان پوری انسانیت پر آ سکتا ہے اور پوری کی پوری دنیا کے اندر کسی قسم کا بھی انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ لہذا ہم سائنس، مشینری اور پریسز کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آقا کا دیا ہوا حفظ قرآن والا مشن چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ غلاموں کا نظام اب پورا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن دور اپنے آپ کو دہراتا ہے۔
تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. کچھ پتہ نہیں، ایک دور ایسا ہے کہ غیر مسلم شرارتی دوبارہ غلاموں کا سسٹم شروع کر دیں اور مسلمانوں کو بھی ان کے مقابلے پر وہی روش اختیار کرنی پڑے جیسا اس زمانے میں ہوئی تھی. اسلام اٹ سیلف بذات خود غلامی کے سسٹم کی حوصلہ شکنی کرتا رہا ہے اور اب بھی وہی صورتحال ہے. لیکن اگر مخالفین کی طرف سے ایسا دور آ جائے، وہ انہی ہتھ کنڈوں پر اتر آئیں اور مسلمانوں کو اسی دور کو دہرانا پڑ جائے، تو ایسے صورتحال کے پیش نظر ہم نہ قدوری میں سے غلاموں کے ابواب نکال سکتے ہیں اور نہ ہدایہ میں سے نکال سکتے ہیں. لہذا اپنے ہمارے یہ سرمایہ ہیں، علمی سرمایہ ہے. کوئی چیز ہماری پریکٹس میں ہو یا نہ ہو، کسی چیز کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی سہولیات دیگرہ میسر آ چکی ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم اس پرانے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. یہ ہوگی اختصار کے ساتھ دو چیزیں: قرآن شریف ناظرہ پڑھنا اور قرآن شریف حفظ کرنا، اور دونوں کے فوائد، برکات اور فیضان. تیسری چیز میں نے عرض کی تھی، قرآن شریف کو با ترجمہ و تفسیر سمجھنا. یہ ان پہلی دو چیزوں سے زیادہ اہم ہے. قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے محبوب، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 ہے. تو حضور کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، قرآن نے حضور کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ محبوب نازل اللہ نے کیا ہے، کلام اللہ کا ہے، لیکن تشریح ہوگی تو میرے محبوب کی ہوگی. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو حدیث کو چھوڑ کر قرآن شریف کو سمجھنا چاہتے ہیں، لغت کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے سینے کے زور سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کو اس کے صرف اور صرف ربط کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں. جو لوگ ان کو پڑھتے مطالعہ کرتے رہتے ہیں ان کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہوگی. میں نے ایک آدمی کا نیٹ پر بیان دیکھا، کہنے لگا میں نے جب یہ بات پک کر لی کہ میں نے قرآن کو اس کے ربط کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تو میں نے قرآن کے ربط کے سامنے آنے والی ہر چیز کو نہایت بے رحمانہ طریقے سے ڈیل کیا، ہر چیز کو اٹھا کر پھینکتا گیا. میں نے صرف اپنے ربط کے اوپر نظر رکھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. اب یہ آپ میرے الفاظ نوٹ کر لیں، اس نے کیا لفظ بولیں، بے رحمانہ طریقے سے. کہنا یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی جو تفسیر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس کی یہ بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے بے رحمانہ طریقے سے ہر چیز کو دیکھا اور ڈیل کیا. وہ مستشرق ہے، نیٹ پہ آتا رہتا ہے. اور ربط کی ہماری طرف سے ایک جینوئن کویسچن ہے، جناب قرآن کا ربط جو آپ سمجھیں وہ معتبر ہوگا، یا آپ کا استاد سمجھے تو وہ معتبر ہوگا، یا امت کا جمہور سمجھے تو وہ معتبر ہوگا. دوسرے علماء بھی اس کو قرآن کو مربوط قرار دے کر اس ربط کے لینے کے ساتھ ساتھ حدیث محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آثار صحابہ و تابعین ان کو بھی ساتھ لے رہے ہوں، ربط بھی ذہن میں ہو، حدیث و آثار بھی ذہن میں ہو. اب بتائیے انسان کون نکلا اور قرآن کے ساتھ بہیمانہ رویہ اختیار کرنے والا بہائم کون نکلا؟ بے رحمانہ لفظ بولا ہے، معذرت کے ساتھ ہم بے رحمانہ لفظ استعمال کرنے والے کو بہیمانہ انسان قرار دینے پر مجبور ہے. مارو اپنے سر میں اپنا ذاتی ربط جو تم گھڑتے پھرتے ہو. تم اس بات کی ہمیں گارنٹی دو کہ جو ربط تم پیدا کرو گے وہ خدا کا پسندیدہ ربط ہے، وہ اللہ کے محبوب کا دیا ہوا ربط ہے. ربط تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے، تمہارا اپنا ربط ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم وہ ربط مانیں گے جو اللہ کے محبوب نے دیا ہے، صحابہ کرام نے دیا ہے، تابعین نے دیا ہے، جمہور نے اختیار کیا.
ایک بہت بڑی بیماری ہے. ایک بندہ اٹھتا ہے اسلام کے اصولوں کو ہی وہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے, اصول تفسیر کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے, اصول حدیث کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اصول فقہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تاکہ بنیاد اور اصول اس کا رخ صراط مستقیم پر عین منطبق ہے, اس کو اٹھا کے رائٹ کر دیا جائے یا اس کو اٹھا کے لیفٹ کر دیا جائے, تاکہ سارے کے سارے قرآن کے اندر من مانی کرنا ان کے لیے ظالموں کے لیے آسان ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میزان بدلے گئے ہیں. ایسے لوگوں کی اپنی کتابوں کے نام بھی میزان ہی ہے, آپ پڑھ کے دیکھیں, کتاب کا نام میزان ہے. اور میزان لکھتے وقت یعلمہم الکتاب والحکمہ سے استدلال کیا ہے, اور سب سے پہلے عقائد اور اس کے بعد فقہ. اور ذرا غور سے سننا میری بات, یعلمہم الکتاب والحکمہ, قرآن میں پہلے کتاب ہے پھر حکمت ہے, ایسا ہی ہے نا. تو میزان کا مصنف کیا لکھتا ہے, وہ پہلے حکمت کے لفظ کو لے کر پہلے چیپٹر میں عقائد لکھتا ہے, کہتا ہے حکمت سے مراد عقائد اور نظریات ہیں, اور کتاب سے مراد قرآن سے ملنے والا تفقہ ہے, دین کی سوجھ بوجھ ہے, احکام ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے. تو قرآن کہتا ہے الکتاب والحکمہ, یہ پہلے لکھتا ہے الحکمہ والکتاب. میزان نامی کتاب پڑھ کے دیکھ لو, پتہ چلتا ہے کہ ربط کو تم نے پہلے قدم پر خود توڑ دیا ہے. قرآن پہلے کتاب کو لکھتا ہے پھر حکمت بیان کرتا ہے, تم پہلے حکمت اور پھر کتاب بیان کرتے ہو. اگلوں کو اتنا بے وقوف سمجھا ہوا ہے. بنیاد ہی متزلزل کر دینا, یہ پورے کے پورے نظام اسلام کے خلاف ایک خطرناک سازش ہے. اسے کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ. پوری کی پوری بنیاد اور پوری کی پوری گردان اور پورے کا پورا سسٹم ڈسٹرب کر کے رکھ دینا. اللہ کا فضل ہے, اللہ کے بندے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس وقت دنیا میں کثرت سے موجود ہیں جو آپ کی ان باتوں کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. انشاءاللہ مورد کا جواب مصادر سے دیا جائے گا. ان کی ایک ویب سائٹ ہے, پیج بھی ہے, مورد, المورد کہتے ہیں. تو اہل اسلام نے الحمدللہ مورد کا الٹ مصدر, مورد کہتے ہیں جائے ورود کو, جہاں لوگ آ کر پانی پیتے ہیں, سیراب ہوتے ہیں. یہ انہوں نے ایک اپنے اٹکل سے ایک لفظ گھڑا ہوا ہے مورد. تو مسلمان انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے اور تیاری ہے, اس کا نام ہوگا مصادر. مورد کا معنی ہوتا ہے وارد ہونا, اور مصدر کا معنی ہوتا ہے پھوٹنا, ریورس کرنا. ہم ماسا لکھتے ہیں کہ ایاک والامر الذی ان توسعت مواردہ فضاقت علیک مصادر. ایسے کام میں ہاتھ ڈالنے سے بچ جس میں وارد ہونا, جس کا مورد تیرے لیے آسان ہو مگر اس کا مصدر, اس میں سے واپس نکلنا تیرے لیے ناممکن ہو جائے. انشاءاللہ ہم اپنے اس پیج کے اوپر متھے پہ یہ شعر لکھیں گے کہ اس کام میں پنگا نہ لے جس کا مورد آسان ہو اور مصدر مشکل ہو جائے. ہم موارد والوں کو مصدر سے انشاءاللہ تعالیٰ علمی جواب دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, مناظر اسلام, مناظر اسلام. جو بات ترجمے اور تفسیر کی ہو رہی تھی تو اس میں اپنے ذاتی تخیلاتی من مانے ربط, مستشرکانہ ربط, انکار حدیث کی وجہ سے ربط پر زور دینا, اندر بیماری کچھ اور کہ حدیث کو لینا نہیں چاہتا. تو ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے بساط اور توفیق کے مطابق صحیح ڈیٹیل سے پڑھنے کی پوری کوشش کی ہے. ان کو یہ بیماری
حمید الدین فرحی سے لگی تھی۔ حمید الدین فرحی عبید اللہ سندھی کے زمانے کا آدمی تھا۔ عبید اللہ سندھی نے، حمید الدین فرحی منکر حدیث تھا، مستشرق تھا۔ عبید اللہ سندھی نے اس کو قائل کیا کہ حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی آپس میں بڑی ڈسکشن ہوتی تھی۔ عبید اللہ سندھی نے، حالانکہ وہ نو مسلم تھا، اور عبید اللہ سندھی نے فرحی کو قائل کر لیا کہ یار کم از کم موطا امام مالک کو تو مان لو، اور وہ موطا امام مالک کو مان گیا۔ اب یہ اس کا پوتا شاگرد اس وقت لانچ ہوا پڑا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک عرصہ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ حیات مسیح کے بارے میں موطا امام مالک میں کوئی باب نہیں باندھا گیا۔ اس جملے کے پیچھے جراثیم یہی تھے، ایک موطا امام مالک کیوں؟ موطا امام مالک میں تو شاید کتاب التوحید کا بھی باب باندھا گیا ہے کہ نہیں؟ تو جو باب موطا امام مالک میں نہ باندھا گیا اس کا انکار کر دو گے؟ نہیں سر، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ جہاں موطا امام مالک کو آپ نے اوکھے سوکھے اپنے دادا استاد کی وجہ سے مان رکھا ہے، اپنے دادا استاد کے کام پر تھوڑا سا مزید ورک کیجئے، بخاری مسلم اور شاستہ کو بھی مان لیجئے، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، امت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو بھی قرآن پڑھایا ہے، دو دو کو بھی پڑھایا ہے، کئی کئی کو بھی پڑھایا ہے، مجمع کو بھی پڑھایا ہے، درس دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام تیار بھی کیے ہیں جنہوں نے حضور کی تعلیم کے مطابق امت کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھائی ہے۔ وہ عرب تھے، ترجمہ تو ظاہر ہوگا عربی ٹو عربی، لیکن ٹرانسلیشن اور کمنٹری یہ ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے پہلے ایک صحابی کو مدینہ منورہ میں بھیجا تھا، ان کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر۔ ان کو مدینہ میں بھیجا، آقا کے ہجرت کرنے سے پہلے وہ گھر گھر جا کر پورے مدینے میں قرآن شریف پڑھا چکے تھے۔ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کا نام ہی وہاں پڑا ہوا تھا استاد جی، ان کا نام تھا مکری، استاد جی کہتے تھے۔ ایمان سے بتاؤ، جو آقا کے پہنچنے سے پہلے مدینہ والوں کا سب کا مکری ہے، سب کا قاری ہے، سب کا استاد ہے، وہ معلم امت ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ دوسرا پہلو ذرا چھڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارے کو قرآن پڑھا دیا ہو اور فرمایا کہ باقی سارے آ کے اس سے پڑھ لینا، نہیں، ہر صحابی کو حضور نے باب العلم بنا دیا۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک نے سلام نے فرمایا استقرئ القرآن من 4، 4 صحابیوں سے قرآن سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود کا نام سب سے پہلے لیا، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور حضرت سالم، ان 4 کے بارے میں فرمایا استقرئو، ان سے سیکھو، قرات پڑھو، قرآن سمجھو، من 4، ان 4 سے قرآن پڑھو۔ ان میں سے ابن مسعود ہیں، بخاری اور مسلم ایک حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن مسعود قرآن پڑھ۔ انہوں نے عرض کیا اقرأ وعلیک انزل، یا رسول اللہ میں پڑھوں جبکہ آپ پر نازل ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا اشتہی ان اسمع من غیری، میرا دل چاہتا ہے کوئی دوسرا پڑھے اور میں سنوں۔ سمجھ آگئی نا ہمیں کہ قرآن پڑھنے اور سننے کی فرمائش کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم حدیث ہے۔ انہوں نے پڑھا، تھوڑا سا پڑھ چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس چکر، بس کر دی۔ اب عیناہ تذرفان ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب یہ حدیث آگے مستدرک میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو کچھ تم نے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر بیان کر۔ انہوں نے تفسیر بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود میری امت کو قرآن کی جو تفسیر بتائے میں محمد اس پر راضی ہوں۔ یہی وجہ ہے قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے، حدیث قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے، صحابہ اکرام حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ افضل ترین مفسرین میں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، فاروق اعظم، مرتضیٰ کریم، ان سب کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر اتنی تفاسیر موجود ہیں کہ پوری کائنات میں آج تک قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کی اتنی تفاسیر دنیا میں لکھی گئی ہوں۔ قرآن کی تفسیروں کے نام اگر لکھے جائیں، فہرست بیان کی جائے تو الف سے شروع ہونے والے تفسیروں کے نام 100 سے زیادہ ہیں۔
اور ہر صدی میں ان گنت تفسیریں لکھی جا چکی ہیں. اس وقت اردو میں لکھی جانے والی تفسیروں کو گن کے سنانا بہت مشکل، اتنی زیادہ لکھی جا سکی ہیں. اس لیے قرآن حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یشبع منہ العلماء، جامع ترمذی میں حدیث ہے، قرآن سے علماء کا پیٹ نہیں بھرے گا، سینہ نہیں بھرے گا، علم فلپ نہیں ہوگا. ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے قرآن سے دل نہیں اکتائے گا. ولا ینقضی عجائبہ، اور قرآن کے عجائب قیامت تک سامنے آتے رہیں گے. جب قرآن کے عجائبات سامنے آتے رہنے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ تفسیر بھی لکھی جاتی رہنی ہے. ہر دور میں قرآن زمانے کی ضرورت کے مطابق نئے نئے نقطے فراہم کرے گا اور علماء نہیں رجیں گے، وہ نقطے لے لے کر جدید سے جدید تفسیر لکھی جاتی رہیں گی. جیسا سوال ہوگا قرآن زمانے کے مطابق اس کا جواب فراہم کرے گا. جیسے جیسے بندے کی دماغ، عقل، سمجھ، اس میں پہنچ، اس کے اندر جس قدر ارتقاء ہوتا چلا جائے گا، قرآن کا علم فراہم کرنا بھی اسی طرح ترقی کرتا چلا جائے گا. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی اور آخری چیز ہے، میرا موبائل آف ہو گیا ہے، مجھے ذرا گھڑی دکھائیں. چوتھی اور آخری چیز ہے، میں شارٹ کر دیتا ہوں. چوتھی اور آخری چیز ہے قرآن پر عمل کرنا. ظاہر ہے علم پر عمل کیے بغیر، خود قرآن کے بقولی کہ تورات جن کو دی گئی تھی انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کی مثال قرآن کہتا ہے کہ اس گدھے جیسی ہے جو چکی میں جتا ہوا ہے اور سمجھتا کچھ نہیں. تو میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف ناظرہ پڑھے کا فائدہ کوئی نہیں جب تک سمجھا نہ جائے، میرا ان پر سوال ہے کہ سمجھنے کا فائدہ ہے جب تک عمل نہ کیا جائے. یہ سوال تو ہمارا بھی اٹھ گیا نا پھر. تو کیا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا؟ خود آپ ہی بتاؤ. عمل کا حق کون نہیں ادا کر سکتا، اس کے باوجود ترجمہ فائدہ دیتا ہے. تو پھر مان لو کہ جس طرح عمل کا حق ادا ہونے نہ ہونے کے باوجود ترجمہ و تفسیر کا اپنا فیض اور فائدہ ہے، اسی طرح ترجمہ اور تفسیر نہ سمجھ سکنے کے باوجود قرآن کو ناظرہ اور حفظ پڑھنے کا بھی فیض اور فائدہ ہے. میں نے ٹوٹل 4 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. قرآن کو پڑھنے کے 4 انداز ہیں. ایک ناظرہ، اس کا بھی فائدہ ہے. نمبر 2 حفظ، اس کا اور فائدہ ہے. نمبر 3 ترجمہ و تفسیر سمجھنا، اس کا اور اجر و ثواب اور فائدہ ہے. نمبر 4 قرآن پر عمل کرنا، یہ قرآن کا اور زیادہ فائدہ ہے اور یہ اصل مقصود ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.